میں نے یہ بھی عرض کرنا چاہتا کہ ان کی تعلیمات میں سے کیا سیکھوں میں ایک غلط فہمی کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پہلے اسے دور کروں گا، پھر 2-3 پوائنٹس جو ان کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک عجیب غلط فہمی ہے ہمارے درمیان، جب بھی ہم بیوی کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یہ جملہ ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں آدھی حقیقت ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جملے میں یہ کہتے ہیں بی بی کی ذات کائنات کی تمام خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ جملہ بالکل صحیح ہے، آدھی حقیقت ہے۔ کیا مطلب؟ کیا بی بی کی ذات میں مردوں کے لیے کوئی نمونہ عمل نہیں ہے؟ کیا نبی کی ذات صرف مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، خواتین کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ بھائی جب نبی کے لیے آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی یہ کہے گا کہ یہ آیت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ سب کہیں گے مرد ہو عورت ہو اس کو رسول کی ذات سے اسوہ حسنہ لینا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بیوی کی ذات معصوم ذات ہے، اس میں مرد کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے کیا؟ اب ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس انداز سے سوچا نہیں ہے کہ ہم بی بی کی ذات سے اسوہ حسنہ کیسے حاصل کریں۔ تو میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان چند پوائنٹس کو ہم کلیئرلی اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اب ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم معصومین کی عظیم الشان ہستیوں کو دیکھتے ہیں، سیکھنے کے لیے نہیں دیکھتے، ان کی تعظیم کے لیے دیکھتے ہیں، ان کی معجزاتی شخصیت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب کہ ان کی ہستیاں تشریف لائیں تھیں ہم انسانوں کو سکھانے کے لیے، صرف متاثر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ۔ یعنی اگر متاثر کرنا ہوتا تو ہم لوگ بہت چھوٹے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرشتے ان سے پہلے سے متاثر تھے، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا۔ نبی خدا کا مقام تو بہت بلند ہے، پھر امیر المومنین نفس رسول ہیں۔ متاثر کرنا ہوتا صرف کہ لوگوں سے اپنی حقیقت کو منوانا تو فرشتے بہت تھے۔ ہم سے کیا توقع ہے؟ ہم سے توقع صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مانیں کہ وہ عظیم الشان تھے، یہ تو ماننا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم سے توقع یہ ہے ہم ان کی سیرت پہ چل کے دکھائیں، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر دکھائیں۔ اب بی بی کا اسوہ حسنہ میں کیا تعبیر کروں؟ پہلی چیز، زندگی کا سب سے اہم مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ یہ سادہ سی بات، آپ کہیں گے مولانا یہ بہت سادہ سی بات ہے، اس کو آپ نے اتنا اہم کیوں کیا؟ دیکھیے اپنی زندگی میں ڈھونڈیے۔ ہم اگر اس وقت زمین کے اوپر 8 ارب انسان ہیں اور پاکستان میں مثال کے طور پر 22 کروڑ انسان ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا اصلی مقصد دین ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی کا اصلی مقصد خدا کی بندگی ہے؟ دعویٰ بھی کریں نا تو وہ ہمارے خلاف آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ جتنے لوگ کیریئر پلاننگ کرتے ہیں وہ خدا کی بندگی کو پہلے نظر میں رکھتے ہیں یا کمائی پہلے نظر میں رکھتے ہیں؟ پہلے یہ دیکھتے ہیں کمائی کہاں سے ہوگی، زندگی کہاں سے گزرے گی، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تو یہ ہو گیا، اب نماز بھی پڑھ لوں ورنہ میرا یہ منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے میں بچپنے میں ایک دفعہ ایک امتحان دینے گیا اسکالرشپ کا، تو اس میں اور لوگ بھی تھے اسٹوڈنٹس، تو وہاں پر جب ہم ایگزام سے بہت پہلے ایگزامینیشن سینٹر پہنچ گئے تھے تو اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ نماز پڑھ لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے فیل ہو جاؤں۔ تو ہم دین پہ بھی عمل کرتے ہیں دنیا لینے کے لیے۔ ہم میں سے کون ہیں، کتنے لوگ ہوں گے پوری دنیا کے اندر جن کی زندگی کی سب سے اہم اولویت پرائرٹی اللہ کی بندگی ہے، اور اس کے سوا کوئی چیز کامیابی نہیں دلا سکتی۔
خدا متعال نے جو ہمارے لیے راستہ رکھا ہے، یہ پوری دنیا جس کے اوپر بنی ہوئی ہے، وہ اب اس کی بندگی پہ بنی ہوئی ہے۔ وہ جو آپ نے علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا اس پہ بنی ہوئی ہے۔ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اگر 24 گھنٹے ہر روز ہوتے ہیں، اس میں 20-22 گھنٹے کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں، فارغ وقت میں کچھ دیر کے لیے دین کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو، اور تقریباً ایسا ہی ہے، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اس دنیا میں کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔